الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 5 اور 6. ان اللہ إن الله بے شک اللہ تعالی بشک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وہ ذات ہے لا یخفا لا یخفا نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے پوشیدہ علیہ علیہ اس پر اس پر شیء شیء کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز فی الارض فی الارض زمین میں زمین میں ولا فی السماء ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں اور نہ آسمانوں میں هو الذی هو الذی وہ وہی تو ہے وہی تو ہے یصورکم یصورکم جو تصویر بناتا ہے تمہاری جو تصویر بناتا ہے ہماری فی الارحام فی الارحام شکم مادر میں شکم مادر میں کیف یشاء کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے لا الہ لا الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود الا الا مگر مگر هو العزیز هو العزیز الحکیم الحکیم وہی ہے وہی ہے جو غالب اور زبردست ہے جو غالب اور زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. سن 9 ہجری میں جب اسلام خوب پھلا پھولا پورے عرب کے اندر اور دوسرے علاقوں میں، تو ایک علاقہ تھا یمن میں نجران، وہاں عیسائی آبادی زیادہ تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ مدینے کے آس پاس جو یہود کے قبیلے تھے جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی، وہ نیست و نابود ہو گئے، انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں جی ہمارے اوپر بھی یہ ہو جائے امپلیمنٹیشن. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، جا کے سیاسی بنا لیتے ہیں. وہ تقریباً 60 آدمی، جن کے اندر ان کے 14 بڑے سردار تھے اور بڑے بڑے پادری تھے. سب سے بڑا پادری ان کا حارثہ بن علقمہ، وہ اس کے اندر موجود تھا. وہ وہاں سے آئے اور آ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم آپ سے کچھ باتیں کرنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ آئیں. ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، ظاہر ہے دور سے آئے تھے، جانور ان کے تھے، کوئی ساز و سامان بھی ساتھ ہوگا، اتنا لمبا سفر کرنا تھا انہوں نے آنے جانے کا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نا رہائش کے لیے کوئی جگہ دے. وہ بن کر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی بڑی بلڈنگ تو ہے نہیں جہاں ہم آپ کو سب کو اکٹھا رکھیں، کوئی بلڈنگ اتنی بڑی نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں اپنے چند ساتھیوں میں آپ کے کچھ ساتھیوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، گھروں کے اندر لے جائیں گے، مہمان نوازی کریں گے اور آپ کے جو ہے نا وہ جانوروں کو بھی سنبھالیں گے، چارہ وغیرہ ڈالیں گے، سارا کچھ ہوگا. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ہمیں بات گوارا نہیں ہے. اچھا ان کو یہ پتا تھا کہ اگر 5-5 10-10 گئے نا مختلف بندوں کے پاس، انہوں نے تبلیغ کر کے سب کو مسلمان کر لینا، ہاں جی ساڑیاں پہ ڈاکو آ جانیاں نے. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو اکٹھے رہیں گے، ہمیں تو کوئی ایسی جگہ دیں جہاں ہم اکٹھے رہیں. چلو اگر کوئی بات ہو تو ہم بڑے جو ہیں پادری صاحب ہیں سنبھال لیں گے سر. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس تو بھئی یہ مسجد ہی ہے، مسجد نبوی تھی. انہوں نے کہا جی آپ یہاں ہمیں ٹھہرا دیں. ہم نے ٹھیک ہے ٹھہر دیں. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے طریقے پر اپنی عبادت بھی کرنی ہے، نہ کرو. مسجد نبوی کے اندر ہی اپنی عبادت بھی کرتے رہے، اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے کرتے رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی انہیں کریں. اس دوران میں انہوں نے کہا جی گفتگو ہم کرنے آئے ہیں، گفتگو کریں. ہاں جی بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان یعنی پوری کائنات، کیونکہ یہ مشہور ہیں زمین آسمان، ان دونوں کا نام لے لیا تو اس سے مراد پوری کائنات ہی ہوتی ہے، کہ پوری کائنات میں
سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی ہے، پوشیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا وہ علم محدود تھا یا لامحدود تھا؟ انہوں نے کہا جی محدود تھا۔ حالانکہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا علم بھی عطا فرمایا تھا کہ جو لوگوں کے گھروں کے اندر چیزیں پڑی ہوتی تھیں بتا دیتے تھے کہ یعنی تواڈے پڑھولے نے کنے دانے نے، تواڈے گھر فلانی شے ہوئے، تواڈے گھر فلانی شے پئی۔ اللہ پاک نے علم عطا فرمایا لیکن محدود تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، جو بھی علم محدود تھا لیکن وہ خدا کے بیٹے تھے ہاں جی، اور خدا کے شریک ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی کس طرح؟ محاورہ ہے الولد سر لابیہ، کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ پہ جاتی ہے، باپ والی صفات آتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شکم مادر کے اندر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہا جی رہے ہیں، مریم علیہ السلام کے ہاں جی بیٹے ہیں۔ نے کیا کیا اللہ بھی کسی ماں کے شکم میں رہا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ نے کہا اچھا چلو یہ بات تم نے مانی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اچھا جی کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں پھر ان کا باپ بتائیں کون ہے؟ آپ نے وہی بتاتے ہیں لیکن پہلے میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر جیسی تصویر چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ ہم نے کہا جی بے شک ایسا ہی ہے، میں کسی کو وہ مذکر بنائے کسی کو مؤنث بنائے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ بناتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ کوئی صحیح سالم ہوتے ہیں وجود، کوئی پیدائشی ڈسیبل ہوتے ہیں، معذوری ان کو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں دیکھو آنکھیں ہوتی ہیں لیکن بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے، کان بھی ہوتے ہیں لیکن بہرا پیدا ہو جاتا ہے۔ کہانی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے اندر نہ تو باپ کچھ کر سکتا ہے نہ ماں کر سکتی ہے، اور نہ ہی وہ پیدا ہونے والا بچہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے وجود کو وہاں مکمل کر سکے۔ جو ڈسیبل ہے اس کے اندر ڈسیبلٹی ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ختم کر لے اپنے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں جب بات ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ جب بیٹا باپ پہ جاتا ہے تو اللہ والی کون سی صفات ہیں جس علیہ السلام میں ہیں تم کہتے ہو وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے شریک ہیں؟ یہاں بھی اتنی بات کی ہے، اور آگے چند رکوعوں کے بعد پھر آئے گا۔ پھر اللہ پاک نے کہا آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے وہ آگے آئے گا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ ہاں جی ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں تم اپنی اولاد کو میدان میں لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنی بیویوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا ہم بھی آتے ہیں تم بھی آؤ۔ پھر اللہ سے دعا کر، میدان کے اندر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو سچا ہے اس کو بچا لے، جو جھوٹا ہے اس کو یہیں پہ بڑھا کر رکھا دے۔ اچھا ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو اسی تو اٹھنا کوئی نہیں، تو مباہلے کی طرف نہیں آئے، بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر وہ لیکن یہ باتیں ساری مان گئے۔ اس کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے لا یخفی علیہ اس پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کالے پہاڑ ہوں، رات کا اندھیرا ہو، کالی چیونٹی ہو، کالے پتھر پر چل رہی ہو، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو ان اندھیروں کے اندر، رات بھی کالی ہے، پہاڑ بھی کالے ہیں، چیونٹی بھی کالی ہے، اس جو ہے نا سینیریو میں اللہ کیا کرتا ہے، اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے اس کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ شیئن کوئی چیز بھی، کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہاں جی کائنات کے اندر یہاں پر اب تو اتنا سائنس نے ترقی کیا، بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب زمین آسمانی ہے تو کچھ بھی نہیں، جو دوسری جو ہے نا آگے اس سے اوپر سیارے ہیں بڑے بڑے، اس کے اوپر ہیں، پھر آگے ان کے جو ہے نا کمبینیشن ہے، پھر اس کے اوپر بڑے ہیں سارے، تو یہ کچھ بھی نہیں۔ تو جہاں بھی
کسی بھی چیز دیکھو نا، علامہ اقبال نے فرمایا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جو اوپر بھی ہیں اور زمین مخلوق نیچے بھی ہے. ہو سکتا ہے جو جیسے یہ آسمان ہمیں نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے جو ہماری زمین ہے یہ نیچے والوں کے لیے آسمان ہو. اللہ تعالیٰ ہے نا. اور جتنی مخلوقیں بھی ہیں، صرف انسان نہیں، جنات، انسان، فرشتے، حیوانات اور کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. فی الارض، فی الارض، زمین میں، زمین میں، ولا فی السماء، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. ولا آسمان میں. دیکھو وہ سب کا رازق ہے، روزی دیتا ہے. اگر کوئی اس سے مخفی ہو تو اس تک روزی کیسے پہنچائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ایک پتھر توڑو. وہ پتھر توڑا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. یہ عام بیان کرتے ہیں بزرگ. تو بعض روایت میں آتا ہے 3 پتھر، بعد میں 7 کا بھی ذکر آتا ہے. پتھر توڑتے گئے، اندر سے ایک اور پتھر نکلتا گیا، پتھر توڑتے گئے، اندر نکلتا گیا. جب آخری پتھر توڑا، اس کے اندر سے ایک زندہ کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا. تو کون پہنچاتا ہے روزی؟ باہر کے ملکوں میں جماعت سفر پر تھی، انہوں نے بتایا کہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ گھونسلہ سا بنا ہوا ہے، اس کے نا بار بار ایک جو ہے نا وہ فاختہ چڑیا آتی ہے اور بار بار جو ہے نا وہ دانا جو دے کر کے نا چلی جاتی ہے. کہتا تجسس پیدا ہوا کہ دیکھیں کیا ہے. تو دیکھا کہتے ہیں جڑ کے اس آشیانے کے اندر ایک سانپ بیٹھا تھا جو اندھا تھا، اور وہ لالا کے دانے اس کے منہ میں ڈال رہی تھی اس کی خوراک کو. کیوں اللہ پہنچاتا ہے، کیوں رزق دیتا ہے؟ اگر اس سے کوئی چیز مخفی ہو، کائنات کے اندر کسی بھی مخلوق کا کوئی بھی فرد، تو اس تک روزی کیسے پہنچے گی؟ اس لیے اللہ پاک سے اللہ اپنا علم جتنا بھی کسی کو دے دے لیکن وہ محدود ہوتا ہے، یعنی لامحدود نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے علم الغیب، غیب کا علم. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے 20ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں قل، میرے محبوب ارشاد فرما دیں، لا یعلم من فی السماوات ومن فی الارض والارض الغیب الا اللہ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں غیب سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں کہتا. یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے. ایک جگہ نہیں، کئی جگہ کہا اللہ نے، کئی جگہ کہا. اور ایک جگہ تو یوں کہلوایا اپنے پیارے حبیب سے، 9ویں پارے میں آئے گا. آپ یہ فرما دیں کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو دنیا کے اندر مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، بلکہ کل بھلائیاں میں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا. مجھے پتا ہوتا طائف والوں نے یہ سلوک کرنا ہے تو میں وہاں جاتا. کون جاتا تو تکلیف ہی رہے. تو فرمایا کہ اگر مجھے ہوتا تو میں وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف ہی نہ آتی. پتا ہوتا کہ مجھے وہاں تکلیف پہنچی نہیں، میں وہاں جاتا ہی کیوں. تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے چنیدہ اور مخلص بندوں کو، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، ان کو اللہ پاک غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں. وہ غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کی خبریں ہوتی ہیں. کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جو از خود ہو، اور خبر وہ ہوتی ہے جو کسی کے بتانے سے آئے. تو جو کسی کے بتانے سے آیا وہ غیب کا علم نہیں رہتا. غیب کیسے رہے گا؟ کسی نے بتا دیا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو غیب کی بہت ساری خبریں عطا فرمائی ہیں، اور سب سے زیادہ غیب کی خبریں اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں. اور وہ غیب کی خبریں وہ بھی جو اللہ نے ان کو بتائیں، آگے انہوں نے اپنی امتوں کو بتا دی، جو مناسب تھی بتانا ان کا، جو نہیں مناسب تھی نہیں بتائیں. تو غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، غیب کی خبریں انبیاء کو ہیں، اور سب سے زیادہ غیب کی خبریں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں. اور کتنی سی عقیدے کی بات ہے. خرابی یہیں سے آتی ہے جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ دوسروں کا علم بھی اللہ کی طرح ہے جس طرح اللہ کا علم ہے. یعنی کائنات کے ذرے ذرے کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، کسی کو بھی نہیں. تو جب نہیں ہے تو پھر علم غیب کا صرف اللہ کو، جو اور اس کا اپنا ہے، اس کو کسی نے نہیں بتایا. ذاتی علم ہے اللہ کا، ذاتی ہے. پیغمبروں کو جو اللہ ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور وہ غیب کا علم نہیں، غیب کی خبریں ہوتی ہیں. آپ اسے غیب کے علم سے تعبیر کر لیں، غیب کی خبر سے کہہ لیں، لیکن اللہ کہتا ہے تلک من انباء الغیب،
ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نبا خبر، انباء اس کی جمع. دیکھو حضرت مریم، یہ واقعہ آگے آ رہا ہے، وہاں تفصیل چلے گی کہ جب وہ حضرت عمران کی بیوی نے اپنا یہ منت مانی کہ بیٹا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن بیٹی ہو گئی. اگر تفصیل آئی، چلو وہ اپنے خالو کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تربیت پاتی رہی وہاں حجرے میں. لیکن جب ان کی جو ہے نا کفالت کا وقت آیا تو ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ یہ چونکہ منت مانی ہوئی لڑکی ہے، اس کی کفالت میں کروں گا، مجھے یہ سارا تاثر ہونی چاہیے مجھے. اور انہوں نے پھر قرآن دادی کی. قرآن دادی کا کیا ہوتا تھا طریقہ کہ اب قلموں کے اوپر اپنے، یہ کانے کی قلمیں نہیں ہوتی ناڑے کی کانے کی، ان کے اوپر اپنا نام لکھ کے نا کسی ایسے جو مٹے نا، اس کو دریا کے اندر پھینکتے تھے. اور دریا کے اندر ظاہر ہے پانی ادھر سے آ رہا ہے تو قلمیں ادھر جائیں گی، لیکن وہاں ہوتا یہ تھا کہ جس بندے کی قلم پانی کے بہاؤ کی طرف الٹی چلی جاتی تھی، ہاں جی، وہ قرآن اس کے نام نکلتا تھا. اور ایسا ہوتا ہوگا وہاں کرتے تھے وہ سارے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، میرے محبوب آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے کہ جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے دریا میں کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ میں نے بچی لینی ہو، کہتے میں نے بچی لینی. تو یہ ظاہر ہے خبر کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے. تو یہ اسے کہتے ہیں غیب کی خبر. یوسف علیہ السلام کا واقعہ سارا اللہ نے بیان فرمایا اپنے حبیب کی زبانی، اور آخر میں ایک بات کہہ دی، ذالک من انباء الغیب، یہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے. کیونکہ آپ تو یوسف علیہ السلام کے وقت میں موجود نہیں تھے، ان کا سارا قصہ سچا سنا دینا، بتا دینا، یہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچا نبی ہونے کی نشانی ہے. اور یہ خبر آپ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو اس طرح کی ایک نہیں بہت ساری خبریں ہیں. تو یہ عقیدے کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کو ہے. اس کے علاوہ غیب کی خبریں اللہ عطا فرماتے ہیں اپنے پیارے بندوں کو، اور سب سے زیادہ غیب کی خبریں اللہ نے عطا فرمائی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یا بات. اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں وہی بات وہ عیسیٰ علیہ السلام والی جو آپ نے سوال کیے تھے، هو الذی، وہ ہے، یعنی اللہ کے بارے میں وہ اللہ وہ ہے، یصورکم، جو تصویر بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، شکم مادر میں، ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. آگے 25ویں پارے میں سورہ شورى کے اینڈ پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں پھل عطا فرماتا ہے.